الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم. جميع باب آواز بلند پڑھیے بھئی الصلاة اگوڑیں تو اطلاع کے بھئی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ویسے معمول بناؤ اپنی زندگی کثرت نال آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات کریمہ تے درود و سلام پڑھنے دا. تاردار ختم نبوت فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا، حضور فرمایا کل قیامت والے دن ایسے امتی نال میں خود مصافحہ کر کے جنت لے جاؤں گا. ایک اور حدیث شریف سن لو کیونکہ ڈھلی تقریر تھا تب غم نہیں چلنا بھائی. تاردار ختم نبوت ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا، کل قیامت والے دن ایسے امتی نو جبریل بازو تو پکڑ کے خود پل صراط تو گزار دے گا. اس حدیث شریف سمجھ نہیں آئی جناب نو. ایک حدیث شریف اسی اور عرض کرتے ہیں. تاردار ختم نبوت ارشاد فرمایا بھائی جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا، آخری وقت اسرائیل او دی روح انج قبض کرے گا جب نبیوں دی روح قبض کری دی ہے. بس کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے بھئی. انتہائی عقیدت و ذوق نال الصلاۃ احباب محبت ایک ذرا کم کر کے آواز نو ٹھیک کر دیو. ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنت و جماعت، اڈی اس خوبصورت عرش پاک دی تقریب میں اور تسی حاضر ہاں. زیب مسجد صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر مفتی محمد طاہر نوری اشرفی قادری صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ تشریف فرمانے. حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی پیر محمد طیب نوری صاحب، حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر محمد زاہد قاسم صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. رونق اہل سنت، شیر اہل سنت، محافظ اہل سنت، خطیب پاکستان حضور قبلہ علامہ مولانا پیر مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب زیدہ مجدہ آپ بھی تشریف فرمانے. علاقہ برد علماء معززین علاقہ، اللہ سب نے دنیا و آخرت دی دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے. ارادتاً میں کچھ اور بیان کرندہ ارادہ کردہ سا لیکن کوئی کم از کم 1 منٹ میں تو تقریر تیار کر لئیے. پڑھ لو جناب یہ تو نہ ہوئے سننا پلنا ہے ای تو ہوئے گی بالکل. میں کچھ زیادہ 1 منٹ لایا. خطاب بلا تمید شروع. میں کس اعتبار نال اس قابل نہیں ہاں کہ اس ممبر تے میرے جا احکر آدمی آئے، محض خدا تعالیٰ دا فضل ہے. ورنہ میں علماء دیاں تقریراں پوری زندگی سنیاں ہیں تے اے علماء کرام دی شفقت، محبت، اعلیٰ ظرفی، محبت، پیار اور اے سب میرے حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی فقی اعظم دا فیضان ہے. ٹھیک ہے جناب. میں اکثر آنا حضرت فقی اعظم دی کرامت ویکھنی ہوئے تے سانو ویکھ لو، بس گل ختم. تقریب بلا تمید شروع. وقت ضائع نہیں کرنا کیونکہ آج غالباً آخری دن ربیع الاول شریف دا بھی تے بہت خوبصورت عنوان تے کتاب لکھی اور میں یہی ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو کوئی نعمت عطا کرے اس نعمت کے ملنے پہ اس نعمت کا چرچا کیا جائے. اور میں آسان کردہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد ایک نیا عمل نہیں، ہمیشہ تو اہل اسلام دا طریق رہا. ہمیشہ اہل حق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ولادت باسعادت دی خوشی اظہار خوشی کر دے رہے. لیکن علماء موجود نے، میں پھر عرض کردہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم دا انعقاد کرنا
کئی مقاصد خیر دا حامل، سب تو زیادہ ترے مقصد، سب تو پہلا مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انعقاد دا سب تو پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پہ خدا کا شکر ادا کیا جائے۔ یا اللہ جڑا اچھی بولے سننی رہے، این تا گل نہیں نہ چلنی، فرنٹ سیٹاں والے تکڑے ہو کے بولنا ہے بھائی۔ سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پہ خدا کا شکر ادا کیا جائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انعقاد دا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پہ اس نعمت دا چرچا کیتا جائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انعقاد دا تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت تے اس نعمت سے ملنے تے اظہار خوشی کیتی جائے۔ میں کوئی تو اڈنال تمہید نہیں بن رہا، تقریر شروع ہو گئی۔ سب تو پہلا کم جب اللہ نعمت عطا کرے خدا کا شکر ادا کیا جائے۔ نعمت دے ملنے تے شکر کرنا بھی قرآن تو ثابت، یا اللہ بولے جڑا خیر ہو جائے۔ نعمت دے ملنے تے شکر کرنا بھی قرآن تو ثابت، اور نعمت دے ملنے تے اس نعمت دا چرچا کرنا اے بھی قرآن تو ثابت، اور نعمت دے ملنے تے اظہار خوشی کرنا اے بھی قرآن تو ثابت۔ میں نے خاموشی کھا جائے گی جو ہن چپ کر گئے۔ جیسی نعمت ویسا چرچا، جیسی نعمت ویسی خوشی، جیسی نعمت ویسا شکر۔ سوچ اہل سنت و جماعت دے نوجوان بس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دا انعقاد کر کے کائنات عالم میں دسنا چاہتے ہیں، سنو مصطفیٰ جیسی نعمت کوئی نہیں، میلاد جی خوشی کوئی۔ سب تو اعلیٰ نعمت تاجدار ختم نبوت دی ذات کریمہ، سب تو پہلا کم شکر کرنا۔ آؤ جی ایک حدیث ایتھوں پڑھیے، اچھی سبحان اللہ تسی کہنا ہے، سنا میں دینا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان، اے غالباً 8 نے حدیثاں، بلکہ 8 نے، اسی 4 کو سنا دینے ہیں یار، 8 نے جی 4 سنانے ہیں۔ پہلی حدیث شریف، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی زوال نعمت سے بچنا چاہتا ہے، جیڑا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ دے انعامات فضل و رحمت و کرم دی بارش نصیب ہوئے، جیڑا چاہتا ہے زوال نعمت تو بچے، جتھے اور کئی اسباب تے سب تو بڑا سبب ہے شکر چھوڑ گئے۔ تاجدار ختم نبوت دی حدیث سن کے اس آستانہ تے بہ کے بھی تسا میٹھے بولے تے کم از کم میں کرم محسوس کراں گا۔ پھر میں سنانا حدیث، میرے نبی نے فرمایا جو زوال نعمت سے بچنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ زمانے کی محتاجی سے بے نیاز ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات فضل و کرم کی بارش ہو، پھر فرمایا جیڑا میرا امتی جتنا زیادہ شکر کرے گا اللہ اتنی زیادہ نعمتہ دی بارش فرما دے گا۔ ایک حدیث ہو گئی جی، دوسری میں پڑھن لگیا جی، سبحان اللہ اچھی 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 پڑھ لینا، نہ ہو میں نپ لینا۔ سرکار نے فرمایا بھئی جیڑا میرا امتی کھانا کھائے، کی کھائے بس لفظ کیونکہ خطیب ہیں پنجابی سجا کھبا تو ہو سکتا ہے، مفہوم ہے، جو میرا امتی کھانا کھائے، فرمایا کھانا کھانے کے بعد پڑھے الحمدللہ۔ 9 روٹیاں کھانے والی قوم اچھی سبحان اللہ، کھانا کھانے کے بعد پڑھے الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرے۔ او بھائی او لالا او سرکار ساڑھے ال تک کے بولے جی، فرمایا جڑا روٹی کھان تو بعد الحمدللہ پڑھ کے اللہ دا شکر کرے، اللہ انہوں اتنا اجر عطا فرمائے گا جنہ افطاری دے وقت روزے دار نو اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ اگلی حدیث بعد سناواں گا تے کلام نہ کریے بھائی، کھانا نعمت ہے، کھانا بکرا ککڑ جو بھی بولی جائیے، کھانا نعمت ہے، بتا ادنا نعمت ہے۔ ہن بھی چپ کر گیا میرا جوان تک ہوئے گا، سوچ اگر ادنا نعمت کے شکر پہ اتنا اجر ہے، سچ بتا مصطفیٰ جیسی اعلیٰ نعمت کے شکر پہ اللہ کتنا اجر عطا فرما دیتا ہو۔ بات کر اچھی سبحان اللہ دے وچ تسی ایک نعرہ ٹلا کیوں لایا ہے؟ تانوں پتہ ہے سارا فیض کتوں آیا؟ فیضان حضور سیدی فقی اعظم نہیں ہجے بھی ٹلے ہو، جنہاں سر تے ٹوپیاں لیاں نے بہت ہی اچھی بولو، فیضان حضور سیدی فقی اعظم۔ حدیث نمبر 3، جب نعمت ملے اللہ کا، بولو بولو سجنوں، اللہ کا آج کل بڑا مسئلہ، معیشت پاکستان دے حالات بڑے خراب نے، ہر بندہ پریشان ہے، آؤ
جو چاہتا ہے زندگی میں سکون ملے، راحت ملے، اطمینان ملے، کدے کلے ہم بہ کے شکر کرن دا چج سیکھ لے. یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت قدیر شریف میں یاد آ گئی. اس دفعہ نور لبیب میرے اصحاب نوٹ فرمایا، حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ حل عطا داماد مصطفیٰ. آپ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا دو نیکیاں ایسی نے جنہ دا اجر اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو بلا حساب عطا فرماندا. پہلی نیکی فرمایا مصیبت تے صبر کرنا. مصیبت تے اوئے ہوئے ہوئے شکوے والی گل تو ہو ہی نہیں رہی. پہلی نیکی فرمایا مصیبت پہ صبر کرنا. دوسری نیکی جس کا اجر اللہ اپنے بندے کو بلا حساب دیتا ہے کیا ہے؟ فرمایا نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. آخری حدیث شریف چوتھی سنا دیئے. اچھی سبحان اللہ، اچھی سبحان اللہ. اے بھی سن لو پھر. نبی رحمت تاجدار ختم نبوت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بندے نو اپنی عبادت تے بڑا مان ہوئے گا. یاتی علی الناس زمانی یجتمعون فی المساجد ولیس فی المؤمن. حضور خود فرمایا قیامت دے قریب یہ ہو جا زمانہ آئے گا بندے مسیتیں چھوڑ گے پر سینے امام تو خالی ہون گے. سب تو پیڑا تکبر ہے عبادت دا. میں بڑا وڈا نمازی حاجی نا 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 نا. فرمایا او عبادت گزار بار بار عرض کرے گا اللہ میری عبادت، میری روزہ، میرے تقوی، میری عبادت اور ریاست. ہن آہستہ میں سنانا اچھی تسی بولنا. کئی خیرات ملے گی یہ تو فضل و رحمت دی. ساری زندگی دے اعمال اللہ فرمائے گا نظام دے پلڑے چ رکھو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام اعمال خیر نظام دے پلڑے چ رکھے جان گے. دوسری طرف اللہ فرمائے گا میں رب نے اس بندے نو جو نعمتاں عطا کیتیاں نے نا ساریاں نہیں ایک نعمت. ٹھیک ہے جناب میں سمجھ گیا ایک نعمت. حدیث پاک کے ساری زندگی دے اعمال دا وزن کم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دی ایک نعمت دا وزن. ٹھیک ہے جناب خاموشی تو میں سمجھ گیا. ایک نعمت دا وزن زیادہ ہو جائے گا. آہستہ گل کرنا اسی 1000 سال بھی عبادت کریے تے خدا دی ایک نعمت دا حق شکر ادا حق ادا نہیں کر سکتے. اگلی گل بھی سن لو جے آزما برداشت کرے تے کیتی حضور وہ نیکی کیڑی ہونی ہے جڑی وہ نعمت کیڑی ہونی ہے جڑی سارے اعمال تو وزنی ہونی ہے. فرمایا جڑا ایک مرتبہ سانس آیا. سب تو پہلا کام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کر کے فضل دا. ویسے میں ڈردیاں گل کرنا کتے میں پل بھی جاواں تے بالکل میں آکڑ خان نہیں ہاں کمزور آدمی ہاں. فضل لاندے ہی انہوں نے بغیر امید تو جڑا مل جائے. بس جلدی میں گل کر گیا. توقع کی خیرات، توقع، امید، سوچ، خیال نہ ہو مل جانا. سچی دس اسی ہیں وہاں کہ اسی رب دی بارگاہ دعا کیتی نہیں. سب تو بڑا فضل ہے کہ اللہ نے سانو مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرما دیتا. آقا نعمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم جیسا نبی عطا کیتا. پھر فرمایا اے کائنات والےو جب فضل ملے تب بھی خوشی کرو، رحمت ملے تب بھی خوشی کرو. کائنات کا سب تو بڑا فضل بھی مصطفیٰ، رحمت بھی مصطفیٰ. کیوں؟ پھر بازار سجاواں گے، لنگر پکاواں گے، علماء بلاواں گے، جشن کراں گے. کیوں؟ آج ساڈا نبی آیا ہے. سب تو پہلا کام خدا دا شکر ادا کرنا. اچھا ہن جیسی نعمت شکر بھی ہو جاؤں. ہر سال منڈا جمے تے پیو نو وہ چاہ نہیں ہوندا تے جے 18 سالاں بعد جمے. سادہ جی گل ہے بھائی. ہر سال جمے تو آندا لیاؤ ایک ڈبہ مولوی رہندے ہو چنگے چھٹی کرو تے 18 سال بعد آئے. میں بھی تشبیہ مثال نہیں دے رہا صرف تہاڈی ذہنی سطح تے اترن واسطے معافی بھی منگنا. جیسی نعمت دی عظمت بندہ محسوس کرے گا نا اظہار خوشی بھی ویسا ہوگا. سوچ اللہ نے ہر نعمت عطا کی تھی پر مصطفیٰ سب تو اعلیٰ نعمت. میں جلدی سفر کر رہا کیونکہ گل جلدی ختم کرنی. لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا پڑھ لینا گھر جا کے. اللہ نے کسی بھی نعمت کے عطا کرنے پہ کبھی اپنے بندوں پہ احسان جتایا نہیں. کبھی نہیں فرمایا من اللہ رزق اللہ کی نعمت ہے مگر یہ نعمت عطا کر کے احسان جتایا نہیں. اولاد اللہ کی نعمت ہے مگر یہ نعمت عطا کر کے احسان جتایا نہیں. کاروبار اللہ دی نعمت ہے مگر نعمت عطا کر کے احسان جتایا نہیں. گڈی اللہ دی نعمت ہے مگر نعمت عطا کر کے احسان جتایا نہیں. اوے آستہ
مستانہ قادریہ تے بیٹھنے والے غیرت مند سنیو، اگر گل چنگی لگے تو چپ نہیں رہنا. ہر نعمت کے عطا کرنے پہ اللہ نے احسان جتایا نہیں، پر جب آمینہ کا لال آیا، زہرا کا بابا آیا، لاچاروں کا چارہ آیا، بے سہاروں کا سہارا آیا، دکھی دلوں کا چین آیا، فرمایا لقد نہیں 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 اجے پیچھے رہ گئے ہو، میرے نال سنو میں کی کہہ رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں میں رب نے تم پہ احسان کیا. پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا رزق دے کے احسان کیا، اولاد دے کے احسان کیا، کاروبار دے کے احسان کیا. کیوں؟ ایک منٹہ سے چپ کر کے گل سننا. سبب فرمایا احسان ہر نعمت کے عطا کرنے پہ اس لیے نہیں جتایا کہ ہر نعمت کا نعم البدل ہے. ہر نعمت کا نعم البدل پنجابی اچ گل کرنے ہیں انہیں میں تھوڑک جانا اردو. ہر نعمت کا نعم البدل ہے. اولاد نعمت ہے، رب کے خزانے میں یہ نعمت اور بھی ہے. کاروبار نعمت ہے، یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. انڈا بولو بھئی یادگار اس جملے تے ہوئے. صحت نعمت ہے مگر یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. کاروبار نعمت ہے مگر یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. ہر نعمت کے عطا کرنے پہ احسان اس لیے نہیں جتایا کہ ہر نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. اور نہیں چپ بندا. پر جب میرا نبی آیا فرمایا میں رب نے تم پہ احسان کیا. کیا؟ فرمایا ہر نعمت رب کے خزانے میں ہے، پر دوجا محمد رب دے خزانے سے کوئی نہیں. ایک کسی عطا کر کے آنا مومنوں میں رب نے تو اڈے تے احسان کیتا. سوچ کے بولو بھئی خوشی بن دی ہے کہ نہیں؟ آندھے تو پیٹ لئی نہیں رال کے حضور معذرت بھائی میں تو گل کرنی تو ہے نا. جی میں یہ سمجھا آکی پرچی آگی جی کرنے سبحان اللہ. اوہ اپنا تا جے کام نہیں شروع ہویا تو ٹلے پہ گئے. ہر نعمت کا نعم البدل ہے. پنجابی چاکھاں ساڑھے نبی دا جوڑ ہی کوئی نہیں. پھر ایک کریانا یار دی لذت محسوس کرو. ہر نعمت ہے رب کے خزانے میں دوجا محمد. ایک سیکنڈ احسان کے بھی کچھ تقاضے ہیں بھئی. علامہ حکیم الامت واہ بھئی سبحان اللہ. اس بابے دی بھی کرامت ہے جڑا انہاں نال پیار کدے کدے جاہل نہیں رہ سکدا. سچی بات ہے. واہ بھئی واہ کیسا میرے نبی دا عاشق. آپ نے تفسیر نعیمیت لکھا ہوا اس آیات بڑی خوبصورت کلام. اچھا نعمت جڑی ہے نا احسان کدوں کیتا جاندا؟ ادھارے پیسے دین لگے اور پائی تن پائی سدھارا دینا ہے کد آسان. چلو ایک سیکنڈ میں ایتھے کسے بندے نو آکھا جناب اے میرا موبائل ہے 70,000 دی قیمت ہے جاؤ لے لو. بھی 70,000 دا موبائل دے دینا احسان ہے کہ نہیں؟ سوچ کے کوئی کالی تو کوئی نہیں. اپن 70,000 دا موبائل دے دینا کی ہے تے جے محفل مکن تو پہلا میں آکھا لے آؤ جی. دے کے لینے والی نعمت احسان نہیں ہوتی. اے نہیں ہو سکتا کہ میں دوں اور پھر احسان جتاؤں. احسان ادھار شاید نہیں ہوندا. فرمایا میں مومنہ تے کیتا ہے احسان جب تک جب سے مصطفیٰ کی نعمت عطا کی ہے. فرمایا سنو قیامت تک میرا نبی رب نے واپس نہیں لیا. کیا؟ میرا نبی اب بھی امت کے ساتھ ہے. قبر میں جاؤ گے پھر بھی نبی امت کے ساتھ ہے. سچ حشر چٹھو گے پھر بھی زہرا کا بابا اپنی امت کے ساتھ ہے. احسان اس لیے جتایا. 2-4 منٹ جناب اگے ٹائم آنے والا ہے. احسان اس لیے جتایا کہ اس نعمت کا نعم البدل کوئی نہیں. اور ایک بات میں کھول لیا. اللہ کپڑے میں نے چنگے دیتے ہی احسان کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا نا ایک دن فنا ہو جانا. شکر ہے شکر ہے شکر ہے. 2-3 بندے سبحان اللہ کہہ گئے نا میں سمجھ گیا. اولاد نعمت ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. چھوڑو اذا زلزلت الارض زلزالها. ہر نعمت کے عطا کرنے پہ احسان اس لیے نہیں جتایا کہ ہر نعمت کو زوال ہے، ہر نعمت کو فنا ہے. سوچ پر جب آمینہ کا لال آیا فرمایا میں رب نے تم پہ احسان کیا. یا رب تیری مصطفیٰ نعمت کیسی ہے؟ فرمایا وللآخرۃ 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 خیر لک من الاولی. اور بھی چپ نہیں کرنا. ہر نعمت کو زوال ہے. مصطفیٰ میں رب کی وہ نعمت ہے جسے ہر لمحہ کمال ہے کمال ہے کمال ہے. یا اللہ جڑا ہاتھ چوک کے بولے ہو دے ہاتھ نو فالج نہ ہوئے. ہر نعمت کو زوال ہے فنا ہے.
رسول وہ نعمت ہے جنہیں ہر لمحہ کمال ہے. نہیں ایک سیکنڈ سمجھا 3:22 ہو گئے نا. 23 منٹ پہ حضور کا مقام اور بلند ہے, 24 پہ اور بلند ہے, 25 پہ اور بلند ہے. سوچ کے بول لینا کوئی مسئلہ نہیں. 26 پہ اور بلند ہے. 4-5 بندے چپ نے اچھی بولو گے تو مولوی بنو گے. یہ بھی دعا ہے. 27 تے اور بلند, 28 پہ اور بلند. مٹھی جی گل کروں فرمایا ہر نعمت مک جانا. سائیاں دا مقام ہر ویلے اللہ. دس اتنا بلند نبی چھوٹے سی مولوی کی عقل میں آ سکتا ہے؟ عقل کا کیا کام ہے اپنے نبی کو تولے؟ تُنہیں یہ بغیرت علمی ایسا ہو چکا ہے کہ تو یہ کہتا ہے نبی میرے جیسے. میں کہا ساتھ کبھی عقل کے پیمانے پہ اپنے نبی کو مت تولنا. حاضر و ناظر نور و بشر علم غیب. میں قبلہ مناظر اہل سنت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بڑے محتاط سے جملے بولنا چاہتا ہوں. بیٹا حاضر و ناظر عظمت ہے, مقام رسول کی حد نہیں ہے. علم غیب عظمت ہے, مقام رسول کی حد نہیں ہے. نور و بشر علم عظمت ہے, مقام رسول کی حد نہیں ہے. حد کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, بس محمد کا خدا جانا. حضور کیا ہے کوئی نہیں جانتا. یار غار مصطفیٰ میں تواڈے شہر وچ وڑیا ایک ڈبے پیر دی فوٹو لگی سی, نام دا حسینی سرکار ہے, چیچا وطنی دا بے غیرت. او جڑا رافضیاں دی محفلاں جا کے اوتے پیسے سٹدا. ساڈے سنی قوم جدوں یار غار تے نہیں بولن گے مڑے او جے کمینے آن گے نا. ڈلے بولو تقریر اسی آدھے صاحب نال ہی کرنی ہے. یار غار مصطفیٰ نا اچھی بولنا پائے گا. میں اندروں باہروں سننی ہاں. یار غار مصطفیٰ مزاج شناسہ نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المومنین ہونے دی داد میں نو اسٹیٹ دے گا. میں تواڈا بچہ ہاں, تواڈا مہمان ہاں, تواڈے درد فقیر ہاں. یار غار مصطفیٰ مزاج شناسہ نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل امام صحابہ والے بیت. سجے کبے ویکھیا جے حلال ذاتوں کے پیر ابو بکر صدیق. میرے رسول فرمائے ابو بکر تیرا گھر میرا گھر, ابو بکر تو میرا راستار. یا اللہ جڑا ایتھوں بولے خیر ہی ہو جائے. یہ اسوی صاحب ساڈی باری بول لو ثواب ہی ہوتا ہے. ایک منٹ حضور پیسے کے بس نہیں کرتے. ایتھے اللہ دی قسم میں پیسے واسطے نہیں آیا, اللہ دی قسم نہیں آیا پیسے واسطے. نیت تو رب واقف ہے. تساں بھائی پھر کٹھے دی ہو جائے. معافی بھی صدیق اکبر جتنے میں گل کی تھی کڑی نال کڑی جڑ رہی. سرکار فرمایا ابو بکر تو میرا بازار کا ساتھی, ابو بکر تو غار کا ساتھی, ابو بکر تو میرا رازدار, ابو بکر تو میری جلوت و خلوت کا واقف. آخری لفظ کی داد بہت توجہ طلب ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو میرا رازدار, ابو بکر تیرا گھر میرا گھر, ابو بکر تو میری جلوت و خلوت کا ساتھی, ابو بکر تو بازار کا ساتھی. ساتھ پر ابو بکر میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا. بولو بچوں بولو بولو بولو. پھر میں آستانہ غیرت پہ بیٹھ کے یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہوں, اگر حقیقت مصطفیٰ کو ابو بکر نہیں جانتے تو آج کا سلنڈر والا مولوی کے میں جان لے گا. چپ ہے, حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. ابھی بھی رک جائیں, ہر نعمت کو زوال ہے. رسول وہ نعمت ہے جنہیں ہر لمحہ. چلو ہونے تھے میں دادو کی آندے نے اللہ واسطے. پچھلے لمحے سے اگلا لمحہ اللہ, پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی اللہ, گزرنے والے سے آنے والا اللہ. مٹھی مٹھی تقریر کرنے کو سننا لوے. فرمایا پیارے تیری دنیا سے قبر اللہ. کھولوں اس کو اگر عشق اجازت دے. تیری دنیا سے قبر اللہ, قبر سے حشر اللہ. بیٹے اگر میرے نبی دنیا میں زندہ تھے تو اب بدرجہ اللہ سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں.
اور حضور کی دنیا کتنی اعلیٰ ہے، کبھی غار میں امت کے لیے، کبھی بازار میں امت کے لیے تڑپ تڑپ کے حضرت امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا نے زندگی میں سب سے زیادہ دعائیں بھی امت کے لیے کی ہیں، میرے نانا نے زندگی سب سے زیادہ آنسو بھی امت کے لیے بہائے ہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھنا، سوچ آج بھی میرے نبی قال علیہ من یؤمن الا ویرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته غدوۃ عشیۃ فیعرفهم بسیماهم۔ اس وقت میرے گھڑی پہ جو ٹائم ہوا ہے، اے میرے بچوں بزرگوں جوانوں، میں آپ کا مہمان ہوں، 3:28 ہو رہے ہیں۔ آج حضور اس وقت مدینہ طیبہ کی کر رہے ہیں، فرمایا 2 کم کر رہے ہیں۔ ایک حضور ہر وقت ہر امتی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آ کون ہے، آ کون، چپ کر کے بیٹھ، چپ کر کے، آ کون ہے، پھر ہر وقت مصطفیٰ اب بھی اپنی امت کی خیر کی دعا کرتے ہیں۔ دنیا سے قبر اعلیٰ وللآخرۃ، حضور اعلیٰ، جن کا مقام ہر لمحہ بلند ہو وہ عقل میں آ سکتے ہیں؟ مٹھی جی گل کرنے آئے تھے، کئی مولویاں نے ویسے عادت پئی، او جی ساڈے بھی 2 ہاتھ آ تے رسول اللہ دے بھی 2، میں کہا چپ چپ جی نبی دے بھی 2 ہاتھ ساڈے بھی ہو، میں کہا وہ ہولی ہولی بھونک، رفتہ رفتہ تیرا میرا ہاتھ اس سے اوپر نہیں جاتا۔ نہیں دل جدا کرے وہ دے گل ہے نا، ایک ہوں دھکے نال کسی سبحان اللہ لینی، نہ روز میں جانا، آج راتی بھی جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے زیادہ میرا ہاتھ نہیں بلند ہو سکتا، یہ میری حد ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ پر حضور کا دست اقدس کھڑے مسجد میں، ہاتھ رب کی جنت میں، ہون دس ایک سیکنڈ، یہ ہوں میں تقریر کر رہا ہوں، پسینہ آ رہا ہے، ظاہری بات ہے بدبو بھی آئے گی، یہ میرا پسینہ ہے، حضور کا پسینہ، سوچ کے اور گالو کیا نے مختاریا اگلی کرنا پچھلیاں چھاڑ، حضور کا بولے مبارک، اس تے اگی کیڑی تقریر ہے، حضور کا بولے مبارک، اوے حضور کا بولے مبارک، یا اللہ جنہوں نہیں بولنا ہوندا او دا آدھا مستا جیڑا بولے خیر ہو جائے، حضور کا بولے مبارک، طیب و طاہر۔ تیرا میرا بول کیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رک کے سنے بھائی، حضور کا بولے مبارک، طیب طاہر، حضور کی عادت کریمہ تھی۔ مدارج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برتن، اے دو میرے اللہ میرے اللہ میرے الجانے من، میرے ال میرے ال میرے ال میرے ال، میرے نبی برتن رکھا کرتے تھے، صبح اٹھے برتن کتھے، خادمہ آکھا مائی پانی سمجھ کے پی گئی ہیں، حضور اے نہیں آکھا او ایک ہی ہو گیا، نہیں ہن سبحان اللہ اتھوں بن دی ہوئے دے دینا، مسکرا کے حضور فرمایا اچھا، حضور مسکرائے، گل سن کے حضور مسکرا کے فرمایا جا جنت لا لے، او گل اگلی ہے، ایتھے سبحان اللہ تسی کہہ لئیے، ہن جیڑا حضور دی اس مقام دے جملے تے بولے اللہ او دے نصیب اچھے کرے۔ جس مصطفیٰ کے بال کی طہارت کا یہ حال ہے، سچ بتا محمد کے خون کی طہارت کا کیا حال ہوگا؟ حضور کیا یہ کسی کو نہیں پتا۔ او خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، عمر گزر گئی حضرت دی، آج تو سکیاں کھا رہے ہیں، عمر گزر گئی، اور قسموں سے بیاں، اللہ دا واسطہ پہ جائے جائے، قسموں سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، قسموں سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، قسموں سے بیاں ہو
قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف ہم سارے بولو یار قسموں سے بیان ہو قسموں نہیں تار کتے اور لاؤ نا یار حضور اے مجرم منہ تے تہاڈا ذکر اسی اینے جوگے ہیں بھائی قسموں سے بیان ہو قسموں سے بیان ہو سارے بولو یار قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ قسموں علماء سارے بولو یار طلباء تسی بھی بولو قسموں سے بیان ہو قسموں کتنی محنت کی تھی حضرت نے پھر بھی آمدے نے قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ قسموں سے بیان اجے سارے نہیں بولے تو انہوں کی پتہ میں کی کہہ رہے ہیں قسموں سے بیان ہو قسموں سے بیان ہو اوصاف حمیدہ خوشبو قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف اور زور لاؤ یار قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حضور کیا ہے بھائی حضور کیا ہے کوئی نہیں جانتا بھائی یہ چکر ہیں جو کوئی نہیں جانتا ایک ہی آیت کافی ہے فرمایا وَرَفَعْنَا سبحان اللہ کسی اور نے کہنی ہے بھائی تسی کیوں ڈلے تقریر جدوں حضور دی گل کرو مالکاں دھیان ہوئے ذوق ہوئے اے کیا ہویا بھائی نہیں 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 تسی بھی ذوق نال سنیا کرو میں جتے گل کر رہے ہوں تے پہنچو حضور کتنے بلند ہے نہیں 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 کتنے بلند ہے میرے رسول رک کے بات کرتا ہوں فرمایا ہم نے بلند کیا ہم نے کیا اللہ نے آدم کو یہ نہیں کہا خدا دا واسطہ ہے اے میری پوری نہ روحانیت ختم نہ کر دینا دائیں بائیں عدم توجہ سے نہ ہم نے بلند کیا ایک سیکنڈ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسے میں اتنا بلند کر سکتا ہوں جتنی میری اوقات ہے پائی بس کی میں لفظ بولیا بس پھر جلدی کوئی نہیں سمجھ کے بولو اسے بھیا میں اتنا بلند کر سکتا ہوں جتنی میری اوقات ہے جتنی میری حد ہے جتنی میری حد ہے پوری تقریر ایک سائیڈ تے کر دیو پچھلی اس جملے دی ٹھٹ آوے تے بولنا ورنہ واپس کر دینا اتنا بلند کرتا ہوں جتنی میری حد ہے میری حد ہے میری حد ہے
میری حد ہے بھائی، میں اسے اتنا بلند کر سکتا ہوں جتنی میری حد ہے، پر جب یار کے ذکر کی واری آئی فرما وارا فانا کئی حکمتیں ہیں، میں کنو کنو کھولا. ہم نے بلند کیا، کتنا کیا یہ کوئی بتا نہیں سکتا. میں پھر آنا میں اس کتاب کو اتنا بلند کروں گا بھائیا جنی میری یادیں پر جدو مصطفیٰ دے ذکر دیواری آئی فرمایا پیارے اسا تواڈے ذکر نو بلند کیتا. آہستہ جی میں گل کراں گا جامعہ قادریہ دا مجمع مینوں اگلے سال تک یاد رہے بھی اس گل دی قدر کیتی سی. مولوی چھڈو میں تھوڑا پڑھیا لکھیا تو بہتا پڑھیا لکھیا. ایک دس خدا دی یاد تو دس دے، مقام مصطفیٰ دی یاد میں دس دینا. چل پانجاری سبحان اللہ کہو تسی اس گل تے ایک باری. میں دوبارہ سنانا، او خدا کی حد بتا. میرا رب آندہ جی یہ تو نہیں پتا. میں کہا چبل آدمی پھر میرے نبی کو تولتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، پھر میرے نبی کو تولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور کتنا بلند کیا فرمایا قَدْ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي. اے پیارے میں رب نے تواڈے ذکر نو اپنا ذکر بنایا. یقول اللہ بھائی میرے اللہ لالا میرے اللہ یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد من ذکرنی لم یذکرک فلیس لہ فی جنت نصیب. پیارے جڑا ذکر خدا کرے تے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میں رب نے اوتے مکبر جنت نہیں رکھی. کیوں؟ جنت بھی اونوں دیاں گا جڑا جشن قرآن بھی کرے گا، جشن میلاد بھی کرے گا. جے انجی بولو تے ایک حدیث نہ اور سنا دیں تو چون بندے سبحان اللہ نہیں آکھی یار نہیں آکھی. بھائی میں آدھے عنوان دی تیسری حدیث پاک سنا رہے ہیں ہن تک. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند نے ہن سارے بولنا سارے آپ قوالی کر لینے تقریر جو تسی دھیان نال پاؤ گے. فرمایا اذا ذکرت معی فی الاذان والاقامۃ والتشہد ویوم الجمعۃ علی منابر ویوم الفطر ویوم الاضحیٰ وشام التشریق وعند الجمار وعلی الصفا والمروہ وفی خطبۃ النکاح وفی مشارق الارض ومغاربها. سونا فرمایا پیارے ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کیتا. آذان ہوئے گی جتے خدا دا ذکر ہوتے مصطفیٰ دا ذکر، نماز ہوئے گی جتے خدا دا ذکر ہوتے مصطفیٰ دا ذکر، حج ہوئے گا جتے خدا دا ذکر ہوتے مصطفیٰ دا ذکر، نکاح دا خطبہ ہوئے گا جتے خدا دا ذکر ہوتے مصطفیٰ دا ذکر، مشرق و مغرب شمال و جنوب جتے ذکر خدا ہوئے گا نال ذکر مصطفیٰ ہوئے گا. کیوں؟ فرفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کر کے بتایا. چلو مصطفیٰ جا آیا کوئی نہ، رب دوجا محمد بنایا کوئی نہ. حضور کتنے بلند ہیں. نہیں ٹلے ہو جے شیر تو میں پڑھوں ہوں اچھی بولو گے تو پھر ہی ہے. حضور بھائی کتنے بلند ہے دسو بھائی. جہاں خدا کا ذکر اپنی توحید بھی رب بیان کرنا چاہتا تھا پہلے فرمایا قل هو اللہ احد. ایک حدیث اور سن لو حضور کتنے بلند ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نو جان دے سو حویلی والے این بندے ٹلے پہ گئے. اوے حضرت آدم علیہ السلام کون آدم؟ ابو البشر تواڈے ساڈے پاپا ابا جی دے نام تے اچھی 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 مولانا حضرت اچھی آدم پاک. اے چوتھی حدیث پاک. آپ دے پتر نو باقیاں دے پتر اوکھے ویلے دا وظیفہ نہ دسا. اوکھا ویلا وظیفہ نہ دسا. اب بھائی دسو فرمایا اوکھے ویلے دے وظیفے دا نام محمد صلی اللہ. پھر ایک کری تو سنا رہا ابے دی نصیحت چیتے رکھے دینے حلال دیاں ٹاکیاں. اے پکی ٹھکی گل ہے جیڑا ابے تو بعد نانکا داد کہتے تو چھوڑ ہو جائے نا بندے چوڑی ہے. ابے دی کوئی نصیحت چیتے میں آدھا ابا چیتے ہی تھی. ابو البشر جناب آدم اپنے پتر تے قیامت تک دسیا فرمایا بیٹا محمد اگر مشکل وقت آ جائے دامن مصطفیٰ نال جڑ جانا اپنا جلوت و خلوت یاد مصطفیٰ اچ بسر کرنا. پھر فرمایا بیٹا اے محمد آمنی فقل لما ذکرت اسم اللہ فذکر الہ جمد اسم محمد مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الروح والتین ثم انی تفت السماوات والارض فلم ارا فی السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علی نحور حور العین وعلی ورق قصب عجم الجنت وعلى ورق شجر طوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى ورق اطراف الحجب بين اعین الملائکہ. دھیان نہ سننا اے بیٹا عرش دا پایا جتے خدا دا نال مصطفیٰ دا. یا اللہ جڑا دلوں بولے او دے دل نو اٹیک نہ ہوے.
جیڑا ہاتھ چک کے بولے او دے ہاتھ نو فالج نہ ہوئے تے جیڑا اچھی بولے او دی زبان جھوٹ نہ بولے چا سلار سنا عرش دا پایا جتے خدا دا نائے ہوتے مصطفیٰ دا نا جنت دے بالا خانے جتے خدا دا نائے ہوتے مصطفیٰ دا نا جنت دے کنگرے جتے خدا دا نا ہوتے مصطفیٰ دا نا جنت دے درختان دے پتے جتے خدا دا نا ہوتے مصطفیٰ دا نا میں تو نگال سنانا آیا کیا بیٹا فرمایا سونا پتر جتے خدا سی نال مصطفیٰ سی جتے خدا سی نال ہی مصطفیٰ سی جتے خدا سی نال ہی مصطفیٰ سی کیوں خدا مصطفیٰ تو جدا نہیں مصطفیٰ بھی خدا تو جدا نہیں حدیث نمبر 5 چیتے آ گئی ہونے سبحان اللہ دے چچی سبحان اللہ چچی سبحان اللہ بھئی حضور کتنے بلاندہ ہیں بھئی حضور کتنے اللہ ہیں لم یذل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تذل ومن تتباشر بہی فتستفتہو بہی حتی اقرجہ اللہ فی خیر امت ہون جڑا بولے مدینہ ضرور جائے فی خیر قرن فی خیر بلد فی خیر اصحاب انہیں دا ترجمہ سن لو ملاد دے جل سے ہی تو ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں بغیرت آدمی فتوہ لینا سنا ہے میں حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی امت کو بٹھا کے بتاتا تھا مصطفیٰ آئے گا 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 ساڑھا ایڈائی قصور پتر اسیہ نے ساڑھا نبی آ گیا نہیں آگے نعرہ آگے لونا مولوی جی تو اڈا ساڑھا نعرہ قبلہ خدا ہو گیا ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا مصطفیٰ آئے گا نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور ٹوپی علی سرکار نبیوں میں سب سے اعلیٰ ان کا شہر شہروں میں اعلیٰ ان کا علاقہ علاقوں میں اعلیٰ ان کی امت امتوں میں اعلیٰ ہون بھی ویکھیا جی وہی بولے گا جدا دادا سنی ہویا ان کا ابو بکر اللہ عمر اللہ عثمان اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ حسن اللہ حسین اللہ صحابہ اللہ اولاد اللہ ازواج اللہ بنات اللہ کیوں کہ مصطفیٰ خود بھی سب سے حضور سب سے اعلیٰ نہیں یار چلے بولے حضور سب سے اعلیٰ بھئی دو گلہ نہیں کرنی حضور پر ایک حضور نو خدا نہیں کہنا ایک خدا دا بیٹا نہیں کہنا منٹ رہے گا 7 to 8 ایک خدا نہیں کہنا ایک خدا دا باقی سجنہ کیڑی شان ہے جڑی اللہ حضور نے عطا نہیں کی کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے وہ جیلم کا بغیرت بھونکتا ہے نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا ساڑھے منڈے مرزا جیل میں سن دینے او میں کہتا منہ بے او پائی تو کر جا کے وہ منہ سچی ویکھ لیں تسلی نہ ایک کالی تا نہیں بتاؤ یہ اس دور کے اندر علماء کی کیا ذمہ داری ہے وہ مرزا جیل میں جیسا چول قسم دا بندہ چول ہے چول دی بھی تو ہی نہیں او کہہ رہے جی نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا میں کہا پتر اسی جیل مالا نبی نہیں منے نبی کا مقام پوچھنا ہے تو میرے فقی اعظم کی چوکٹ پہ آنا ہاں نبی کا مقام پوچھنا ہے تو محقق اعظم کے بوئے پہ آنا اگر نبی کا مقام پوچھنا ہے تو ابو الفیضان کی بارگاہ میں آنا ہون بھی ہوئی بولے گا جی طبیعت میرے نہ رڑ گئی اگر نبی کا مقام پوچھنا ہے تو بریلی کے کچے حجرے میں بیٹھنے والا غیرت مند امام مجدد دین ملت حامی سنت ماہی بدعت جبل استقامت الشاہ امام احمد رضا کی غیرت مند قلم نے بتایا کتیاں بلیاں دی نہیں مننی بس سب سے اللہ ہو اللہ سب سے بالا ہو بالا ہے بڑی شان والا کیا خبر کتنے تارے قلعے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا دل لا کے بولے اجے کیا خبر کتنے تارے قلعے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اے رسولوں سے اللہ حضور بھائی سب سے اللہ حضور سب سے اللہ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ تیرے دیدار دے مشتاق ہے فرمایا آجو موسیٰ لم ترا نہیں
چلو اے بھی نہیں کر دے ٹائم کل جے اچھی سبحان اللہ کھو تے گل اگے چلیے میں نو سچ بتا جدو اتنی عزت و عظمت والا نبی اس کائنات عالم تے رحمت اعلیٰ بن کے آئے 5-7 منٹ میرا وقت ضائع مت کرنا جدو اسنیل کریم دے نانا نبی نعمت اعلیٰ بن کے آن رحمت اعلیٰ بن کے آن پھر آل سنت و جماعت دے نوجوان بزم سجا کے لنگر پکا کے علماء بلا کے کائنات عالم نو دسنا چاہتے ہیں سرکار رڑ کے بھئی سرکار جیا سونا آیا ہے نہ اوڑا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ اوڑا ہے سرکار کنے میرے نال پڑھنا 1 2 3 مجبوری والے نو معافی ہے میں بولا ماں دے سامنے تات مننے تو دعا ہی دیو تسی پڑھدا ہے بھائی چس آ جائے نہ رب نے بنایا اے بولو خدا تواڈے نصیب اچے کرے نہ رب نے بنایا رب نے نا میرا جوان تیری جوانی کس وجہ تو ہے آج مرکز آل سنت ہے چابے قادریہ نبی اچ بیٹھ کے اللہ والے دے قدم اچ بیٹھ کے ایک باری کو حضور اسی تواڈا ذکر پہ کرنے ہاں اسی علماء دی موجودگی چ آنے کائنات والےو میرے نبی جی آیا کوئی نہ رب دوجا محمد بنایا کوئی نہ کہ پھر اوے نہ رب نے بولے گا میرا سونی پر ہے ڈلا نہ رب نے اور زندگیاں گزر گئیاں ساڑھے علماء دیاں ایک زمانے نو سمجھا میں نہ رب نے ثواب ملتا ویسے نہ رب نے بنایا نہ رب نے بناونا سرکار جیا سونا او بھائی چوپے اور لالا تم بھی چوپے سرکار پھر اگلی گل سناواں گا سرکار اوے ہاتھ بھی چکو نال بولو بھی صحیح سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آونا ہے نہ رب نے مولانا میں اپنے کڑا گل نہیں کرنا چاہتا خود زہرا دے بابا نبی ممبر تے آئے نے اس کتاب حدیث نہیں ہوئے تے میں نہ پلینا تیرے میرے نبی نے فرمایا مولانا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الا اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم قبائلہ فجعلنی فی خیرہم قبیلتن ثم جعلہم فرقتہن فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فرمایا صحابہ میرا نام محمد ہے میرے بابا دا نام عبداللہ ہے میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے اللہ نے مخلوق بنائی تے بہتر مخلوق چ رکھیا قبیلے بنائے تے بہتر قبیلے چ رکھیا فرقے بنائے تے بہتر فرقے چ رکھیا حسب دے اعتبار نال بھی میں اللہ نسب دے اعتبار نال بھی میں اللہ سارے صحابہ کہہ رہے سن نہ رب نے بنایا نا رب نے اور میرے نبی خود اپنی عزت تو بیان کیتا فرمایا یقول الا اللہ اصطفى
مر گئی نجدیاں دی ماں ایتھے حضور آندے نے اللہ نے میرے واسطے میرے لیے ابراہیم کو چنا اسماعیل کو چنا آئے چوڑ آدمی ہو بندے کدے دو نمبر نہیں ہو سکتے جنہاں نو رب چنے میرے تیرے نبی نے فرمایا یقولو الا اللہ اصطفیٰ کنانت من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانت واصطفیٰ من قریش البنی آشم کائنات آرے ہو اللہ نے ابراہیم چو اسماعیل نو چنیا اسماعیل چو کنانا نو چنیا کنانا چو قریش نو چنیا قریش چو بنو آشم نو چنیا کیا میرے ورگا آیا کوئی نہ رب دوجا محمد بنایا کوئی نہ کافر نہ رب نے میرے لیے چنا ایک سیکنڈ علماء کی صحبت کی برکت تو ہے نا چنا بھائی حضور کے آبا و اجداد کو کس نے چنا چلے بول رہے ہو کی وجہ اللہ نے چنیا اللہ نے چنیا ابھی حضور آئے نہیں اللہ نے ابراہیم کو چنا ظاہری حضور تشریف اسماعیل کو چنا کنانہ قریش لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبۃ والارحام الطاہرہ پاک سلبہ چاہے پاک رحمہ چاہے ہن دھیان کریا جی گل سمجھداری والی ہوئے سن لو نہیں تو چلو واپس کر دیا جی حضور آئے نہیں تو رب نے چنا جن کو چنا وہ طیب بھی تھے وہ طاہر بھی تھے مومن بھی تھے موحد بھی تھے ابھی حضور اس دنیا میں تشریف لائے رب نے چنا اچھا جب مصطفیٰ کے آنے سے پہلے جن کو چنے وہ پاک تو جب حضور آ گئے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی بس بھائی فرمایا چنا ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں اللہ نے میرے سونے کے باو اجداد کو چنا کیوں فرمایا چن چن کے دیتے حضور نو جدو حضور آ گئے پھر اللہ نے میرے نبی نو ابو بکر چن کے عمر چن کے عثمان چن کے علی چن کے حسن چن کے پوری تقریر اتو لفظ مک گئی کہ حضور سب سے کوئی جواب نہیں تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ یمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ یمر اللہ کریم اس آستانہ کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رکھے حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی حضور سیدی فقی اعظم کا فیضان جاری رکھے اللہ ایک آستانہ کرم کی خیر کریں